आप देख रहे हैं उलमाए रज़ा ऑफिशियल। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। सबसे पहले साइंसदान ने कहा कि पहले ये ज़मीन आसमान सब चीज़ें एक ही थी, एक बड़ा धमाका हुआ, उससे पूरी कायनात फैली। इनका अब जाकर के ये नज़रिया हुआ कि एक बड़ा धमाका हुआ, उसके बाद सब चीज़ें अलग हो गई। चांद अलग हुआ, तारे अलग हुए और सूरज अलग हुआ, ज़मीन अलग, आसमान अलग। इस थ्योरी को कुरान ने खुद बयान किया है। अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू अन्न समावाति वल अर्द कानता रत्क़न फ़फ़तक़नाहुमा। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब, क्या नहीं देखते वो काफिर अब भी इनकार कर रहे हैं, ज़मीन और आसमान मिले हुए थे, हमने उनको फाड़ करके अलग किया। फ़तक़नाहुमा, फ़तक़ कहते हैं ऐसा जोर का धमाका होना और झटका देना जिससे सारी चीज़ें बिखर जाएं। और कुरान ने इस बिग बैंग का जिक्र किया है। यह और बात है कि इसकी तहकीकात और होती रहेंगी। एस्ट्रोलॉजी जिसमें इल्म नुजूम है, उसके मुतालिक भी मैंने बताया था कि सितारों के मुतालिक ब्लैक होल का तज़किरा सूरह वाक़िया में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है, ला उक़सिमु बिमवाक़िन नुजूम, कसम है उन जगहों की जहाँ जा कर के सितारे फना हो जाते हैं, उसको आज साइंसदान ब्लैक होल कहते हैं। यह एस्ट्रोलॉजी है। और बोटानी जानते होंगे आप, इल्म नबातात, पौधों का इल्म, ये एक पूरा बाज़ाब्ता एग्रीकल्चर, इस पर तो यूनिवर्सिटियां कायम हैं जिसमें पौधों की नशो नुमा के मुतालिक तहकीकात होती हैं। और कुरान उसकी तमाम तफसीलात बता रहा है। वमिन कुल्लि समराति जअल फीहा ज़ौजैन इत्नैन। अल्लाह फरमाता है, हर फल में हमने मेल और फीमेल रखा है। आज के साइंस कह रहा है हर दरख्त में मेल और फीमेल होते हैं। ये कुरान के वो उलूम है। बोटानी इस इल्म को कहते हैं ना, आप मेरे पास स्टूडेंट्स होंगे कोई एग्रीकल्चर के, दरख्तों के, पेड़ पौधों के मामलात के सिलसिले में कुरान की एक नहीं 10 आयतें मैं तुम्हारे सामने पेश करूंगा। इसके अलावा जूलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के अलावा जूलॉजी जानवरों का इल्म, हैवानात का इल्म, इस इल्म पर भी आज करोड़ों डॉलर खर्च किए जाते हैं। जूलॉजी और एनिमल्स के ऊपर रिसर्च किए जाते हैं। जूलॉजी कुरान में बयान है। तुम्हें मालूम है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अम्सालुकुम। एक साइंसदान है, उस साइंसदान का नाम मैं तज़किरा नहीं कर रहा हूँ। उसने सबसे पहले कहा जानवरों में भी इंसानों जैसी कुछ आदतें हैं, मैंने उन पर तहकीक की है, उस साइंसदान ने कहा। और रब ताला फरमाता है, ज़मीन में कोई जानवर ऐसा नहीं और उड़ने वाले परिंदों में कोई ऐसा नहीं, इल्ला उममुन अम्सालुकुम, वो सब के सब तुम्हारे जैसी सोसाइटी रखते हैं, तुम्हारे जैसी सोसाइटी। उनके ख़ानदान होते हैं, उनके अपनी बिरादरियां होती हैं, एक ही ख़ानदान के साथ उड़ते हैं, आते हैं, जाते हैं। ये परिंदों का मुआशरती मामला, यह जूलॉजी कहलाता है, आज की तहकीक में है और कुरान में मौजूद है। कुरान इस बात को पहले बता चुका है। सिर्फ परिंदों की बात नहीं मेरे अजीज़ों, उसके अलावा जो और भी इसमें है, कुरान पाक में चूंटियों का इल्म। एक साइंसदान है, उसने कहा है कि चूंटियां बात करती हैं एक दूसरे को और ये सब एक दूसरे के कांटेक्ट में आकर के ही काम करती हैं। और कुरान कह रहा है, सूरह नमल पूरी चूंटियों की आयत सूरह है। अल्लाह ताला फरमाता है, हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमली क़ालत नमलतुन या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ से गुजर रहे थे तो एक चूंटियों की वादी के पास आप आए, तो अल्लाह फरमाता है चूंटियों की जो बड़ी सरदार थी उसने सारी चूंटियों से कहा, या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम, ऐ चूंटियों जल्दी जल्दी अंदर दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें बेखबरी में रौंद न जाए। चूंटी बात कर रही है अपने तमाम अफसरों को या अपने सिपाहियों को, और ये कुरान कह रहा है। और आज इस पर रिसर्च करने वाले को बहुत बड़ा इनाम भी दिया गया है कि चूंटियां बात करती हैं। ये जूलॉजी में आता है, जानवरों पर रिसर्च करने वाले। शहद की मक्खी पर एक बंदा है जिसने रिसर्च किया और उसको नोबल इनाम मिला है, नोबल प्राइज मिला है। उसका नाम वाशविन इस तरह से कुछ है, उसको नोबल इनाम मिला है। उसने कहा ये मक्खी जो है, जो छत्ते पर आती हैं, इनके अंदर एक कम्युनिकेशन होता है, इनके अंदर एक रईस होती है, एक मलिका होती है, सरदार होती है। पहले के जो किताबें हैं, शेक्सपियर की किताबें मशहूर हैं लिटरेचर में इंग्लिश के,
शेक्सपियर की किताबों में शहद की मक्खी को मुज़क्कर बयान किया गया है, जैसे उसके बहुत सारे सिपाही होते हैं, एक उसमें सरदार होता है मक्खियों में। लेकिन ये 1975 में 1975 में एक साइंसदान ने तहकीक करके बताया शहद की मक्खियाँ कम्युनिकेशन करती हैं, एक दूसरे से रब्ता करती हैं, और इनको एक मलिका होती है और वो ऑर्डर देती है और उसके ऑर्डर के एतबार से सब जाती हैं। और कुरान में देखो रब ताला फरमाता है वअौहा रब्बुका इलन नहली अन इत्तखिज़ी मिनल जिबाली व मिन शजरि बुयूतन फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफुन अलवानुहु फ़ीही शिफ़ाउन लिन्नास। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को ये इल्म दिया है, और शहद की मक्खी का जो वर्ड यूज़ हुआ है अरबी में वो मुअन्नस यूज़ हुआ है। अल्लाह कुरान में फरमाता है मक्खा नहीं मक्खी। अब तक कहते थे कि मक्खी का जो मुज़क्कर है वो उस पे सब छत्ते पर लाकर जमा करते हैं। 1975 में ज़ूलॉजी इस इल्म की तहकीक करने वाले माहिर साइंसदान ने बताया नहीं, सारी मक्खियाँ उसमें से जो रईस होती है वो भी मुअन्नस होती है, उसके जितने अफसर होते हैं वो भी मुअन्नस होते हैं। कुरान इसमें मुअन्नस के सिगे इस्तेमाल करके फरमा रहा है शहद की मक्खी रईस अपने हम नवाओं से कहती है जाओ फूलों को चूस करके लाओ, वो ऑर्डर देती है और उसके बाद वो ला करके अपने थूक को जमा करती हैं। अब ये भी इसने 1975 में ये भी ईजाद किया शहद कहाँ से निकलता है, शहद कहाँ से निकलता है। तो बाज़ लोगों ने कहा वो थूक देती है मुंह में से, अब तक तो यही मालूम था थूक देती है। कुछ लोगों ने कहा नहीं वो अपने फजलात खारिज करती है, जैसे पेशाब पखाना होते हैं इस तरह से वो निकाल देती है। 1975 में एक साइंसदान ने कहा नहीं, उसकी बेली में से बेली फैट जो होता है पेट की चर्बी यहाँ से निकलता है। रब ताला फरमा रहा है यखरुजु मिन बुतूनिहा, हम शहद उसके पेट की चर्बी से निकालते हैं। ज़ूलॉजी की ये तहकीक 1975 में हुई और कुरान अजीम उस वक्त फरमा रहा है हम शहद की मक्खी के पेट में से निहायत ही मीठी ग़िज़ा तुम्हारे लिए निकालते हैं, इसमें अल्लाह की निशानियां हैं। और ख़ुद मौला ने फरमाया शिफ़ाउल लिन्नास, इसमें पूरी तुम्हारे लिए इंसानों के लिए शिफा है। और इतना ही नहीं मेरे अजीज़ों, ये डंक मारे तो जहर है, लेकिन अपने शहद के छत्ते में जाकर छोड़ दे अपने पेट की ग़िज़ा तो दुनिया की सबसे अजीम ग़िज़ा है। एक ही चीज़ में दो चीज़ें हैं। और इसके अलावा जानवरों पर बहुत सारे कि अल्लाह ताला फरमाता अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, तुम नहीं देखते कि ऊँटों को अल्लाह ने कैसे पैदा किया। तो ज़ूलॉजी के से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट से मैं कहता हूँ ऊँटों की पैदाइश पर तुम भी रिसर्च करते होंगे। आज तकरीबन ये कॉलेजों में पढ़ाया गया है ज़ूलॉजी के स्टूडेंट्स को कि तमाम मखलूक़ात में ऊँट की तख्लीक एक सबसे अलग है, इसलिए कि इसके अंदर ऐसा मादा है 1 महीने तक बग़ैर खाए पिए ज़िंदा रहता है, पानी जमा कर लेता है। और रब ताला फरमा रहा है सारे जानवरों में इसकी तख्लीक अलग की गई है, तुम नहीं देखते ऊँटों की तरफ। कुरान पाक में ज़ूलॉजी का एक पूरा चैप्टर मुझे अलग करके आपको बताना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें, परिंदों का इल्म, चींटियों का इल्म, हत्ता कि अल्लाह ताला ने मकड़ी के मुतालिक भी बयान फरमाया मकड़ी का जाला इत्तखज़त बैता व इन औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत। अल्लाह फरमा रहा है दुनिया के घरों में सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का होता है। आज तहकीक तकरीबन 1950 या 60 के बीच में एक साइंसदान ने कहा कि मकड़ी जानवरों में सबसे कमज़ोर दिल वाली होती है, इसलिए कि ये अपने नर को ही मार देती है। और कुरान कह रहा है इत्तखज़त व इन औहनल बुयूति, बल्कि अल्लाह फरमा रहा है सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का होता है और सबसे कमज़ोर दिल भी उसका होता है। ये ज़ूलॉजी के चैप्टर्स हैं। अगर इसके बाद और थोड़ा सा निकलोगे तो फिर मैं अगर आपको आगे ले जाऊँ मेडिसिन के बारे में कुरान ने क्या क्या कहा है, बहुत बड़ा एक तवील चैप्टर है। मेडिसिन दवाइयों के मुतालिक कुरान में पूरा इल्म मौजूद है। शहद को ही लेकर के आज रिसर्च हुए हैं। शहद के अंदर अल्लाह ने फरमाया फीही शिफ़ाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। और वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वार के दरमियान अक्सर जख्मियों को शहद लगा करके सही किया गया। आज भी जो जदीद तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ शहद पर रिसर्च अभी भी चल रहा है, और इन्होंने कहा है कि इसमें विटामिन के पाया जाता है जो किसी दूसरी चीज़ में होता ही नहीं है। ये ज़ख्मों को बहुत जल्दी ख़त्म कर देता है
اور زخموں پر فنگس آنے نہیں دیتا, انفیکشن آنے نہیں دیتا. رب فرما رہا ہے فیہ شفاء للناس. میڈیسن کا تذکرہ کیا قرآن میں نہیں ملتا؟ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس اور اگر آگے آئیں تو میں ایمبریالوجی کے متعلق بتاؤں آپ کو. ایمبریالوجی کیا ہے؟ یہ علم الجنین, بچے کی ولادت کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو ایمبریالوجی کہتے ہیں. ڈاکٹرز ہوں گے وہ سمجھیں گے ہماری بات کو. ایمبریالوجی ایک پورا کا پورا علم ہے, اور انہی کی باتوں سے میں آپ کو بتاؤں. ایمبریالوجی میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے پانی کا ایک قطرہ مرد کے نطفے سے گا کر ماں کے رحم مادر میں جمع ہوتا ہے. پہلے قرآن کی آیتیں پڑھو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو, اس طرح کی آیت کو 3 یا 4 مرتبہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی. رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے نطفے سے تمہیں پیدا کیا, نطفے سے. اچھا, میں ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا پورا نطفہ جو ہوتا ہے انسان کا, منی جو مرد کی ہوتی ہے, اس میں ایک بار کی منی میں تقریباً 30 لاکھ سپم ہوتے ہیں. جو جراثیم, جس کو کیڑا یہ لوگ کہتے ہیں, جو جا کر کے عورت کے اوم میں, یعنی اس کے بیضے ہوتے ہیں, انڈے ہوتے ہیں, اس میں ٹکراتا ہے اور جا کر کے فکس ہو گیا اگر ایک جراثیم, ایک کیڑا, ایک سپم کا, تو پھر بچے کی ولادت وہاں سے شروع ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے, 30 لاکھ میں سے ایک ہی جاتا ہے. اور رب تعالیٰ کے اس کلام پر قربان جاؤ, اللہ فرماتا ہے سلالۃ من ماء مہین, کہ جب تم نطفہ ڈالتے ہو تو بہت سارے پانی میں سے جو اصل ہوتا ہے مولا اسی سے پیدا کرتا ہے. سلالہ کہتے ہیں سب سے قیمتی چیز, اس میں سے جو اصل ہے اسی سے پیدا کرتا ہے. 30 لاکھ اگر سپم میں جراثیم آئے ہوں, صرف ایک ہی سے پیدا کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کے ذریعے سے علقہ بناتے ہیں. علقہ کیا ہے؟ مضغہ کیا ہے؟ علقہ بستہ خون ہے. بستہ خون مطلب خون جیسے ہوتا ہے. میں نے ایک ڈاکٹر سے پوچھا اس میں ہی انٹرنیٹ پر, تو انہوں نے ایک تحقیق مجھے بھیجی کہ ایمبریالوجی کے شروع کے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جونک ہوتی ہے نا, جونک کے کیڑا ہے, چپک جائے تو چھوڑتا نہیں. تو علقہ قرآن میں ذکر ہے, میں اس پر پڑھ رہا تھا. علقہ جیسے چنگم والی چیز ہوتی ہے, چپکنے والی, اگر خون کے چپکنے والے حصہ کوئی بن گیا تو اس کو علقہ کہتے ہیں. اور آج ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں نطفے کے بعد اگر سب سے پہلے بچے میں کچھ بنتا ہے تو وہ گم ٹائپ کا ایک خون بنتا ہے جس کو قرآن بتا رہا ہے. یہ ساری چیزیں سونوگرافی کے بعد معلوم ہوتی ہیں, اسکین کرنے کے بعد معلوم ہوتی ہیں. اور اس کے بعد مضغہ ہے, گوشت کا ایک لوتھڑا, اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مضغہ لفظ استعمال فرمایا, اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی ڈاکٹرز اس کی بھی تسلیم کریں گے. ایک بہت بڑا سائنسدان ہے, اس سے پوچھا گیا 3rd سٹیج ایمبریالوجی سٹیجز میں سے 3rd سٹیج کیا ہے, تو اس نے ایک لمبا سا آٹا یا کچھ چنگم لیا, اس کو دانتوں میں رکھا, چبا کر کے دکھایا, ایک لمبا کیڑا اور اس پر دانتوں کے نشان, دانتوں کے نشان. ڈاکٹرز جب اسکیننگ کریں گے تو ان کو یہ پتا چلے گا کہ پہلے ماں کے پیٹ میں ایک لمبی چیز بنی جس پر دانتوں کے نشان جیسے. قرآن نے مضغہ کہا. مضغہ کیا چیز ہے؟ جب عربی میں اس کا ترجمہ دیکھا گیا تو ایسی چیز جو لمبی ہڈی ہو اور اس میں جگہ جگہ سے کاٹا گیا ہو, مضغہ اس کو کہتے ہیں. اور ڈاکٹرز کل 100% اتفاق کرتے ہیں کہ 3rd سٹیج میں جب یہ بچے کی ولادت آتی ہے تو اس کی صرف ریڑھ کی ہڈی بنی ہوتی ہے جو پیٹھ پر ہے, جس میں جگہ جگہ گانٹھ ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کسی چیز کو چبایا. یہ قرآن میں ایمبریالوجی کا فلسفہ موجود ہے. اگر یہ سٹیجز میں بتاؤں 9 مہینے تک بولنا پڑے گا نا, بچے کی ولادت 9 مہینے بعد ہوتی ہے. ایمبریالوجی کے بہت ساری چیزیں ہیں. اور اللہ, میں آپ کو یہ بتاؤں سب سے پہلے چیز کیا بنتی ہے انسان کی, یہ بھی تحقیقات سائنس کر چکا ہے. سب سے پہلے بچے کے نطفے کے بعد علقہ, مضغہ, اور اس کے بعد اس پر چمڑی آتی ہے یا جو بھی 27 ویکس, اگر 24 ویکس ہوتے ہیں اگر پریگننسی کے, تو سب سے پہلے وہ جنین میں سننے کی چیز آتی ہے. کیا؟ سننے کی چیز. اس کے بعد اس کے اندر محسوس کرنے کی, دیکھنے والی چیز آ جاتی ہے 27 ویکس کے بعد. پھر اس کے بعد اس کی ہارٹ بیٹ بھی شروع ہوتی ہے. اب قرآن کی آیت پڑھو,
اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ہم نے تمہارے ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، پھر دھڑکنے والا دل عطا کی. اللہ اللہ، یہ ترتیب کہاں سے آئی؟ یہ اس زمانے میں قرآن نازل ہوا جہاں کوئی خوردبین نہیں تھی، کوئی مائکروسکوپ نہیں تھا، کوئی ٹیلیسکوپ نہیں تھا، کوئی سونوگرافی نہیں تھی، کوئی اسکیننگ سینٹر نہیں تھا. جب قرآن یہ بتا رہا ہے وہ لوگ اس وقت ماؤں کے پیٹ میں کیسے بات جان سکتے تھے؟ ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، اس کے سامنے ایمبریولوجی کے تذکرے کیے گئے اور قرآن کی آیتیں بتائی گئی تو کہتا ہے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی بڑی مشین تھی جس کو وہ دیکھ کر کے سب بتائیں. ان سے کہا گیا میاں یہ 1400 سال پہلے کی ہے، تو وہ خود ہنسنے لگا. ہاں یہ تو ٹیلیسکوپ جو دیکھنے والی خوردبین ہے، مائکروسکوپ، یہ تو 16ویں صدی میں ایجاد ہوئی ہے، اور اس وقت جب ایجاد ہوئی تو بڑی بڑی چیزیں ہی خالی دیکھ سکتی تھی، چھوٹی چیزوں کو دیکھا بھی نہیں جاتا. پھر اس نے اٹھ کر کے یہ کہا پھر تو یا تو اوپر والی کوئی طاقت ان کے ساتھ ہوگی. یہ باتیں اگر وہ اس زمانے میں بتائے ہیں تو پھر کوئی اور طاقت ہوگی. یہ قرآن کے علوم ہیں میرے عزیزو، پڑھو اس قرآن کو، کیا نہیں ہے اس کے اندر. اب میں اگر ایمبریولوجی ہو گئی بات، اس کے علاوہ اور ہائیڈرولوجی، زمین کے معاملات، پانی کے تبخیر کا سب سے پہلا مادہ قرآن نے بتایا. یہ واٹر سائیکل کے جو تھیوری ہے سب سے پہلے جانتے ہیں آپ کو کس نے پیش کی ہے؟ ایک سائنسدان ہے جس نے یہ بات پیش کی، برنارڈ پیلیسی نام کا ایک سائنسدان ہے. اس نے یہ تھیوری پیش کی کہ سمندر کا پانی گرمی سے سوکھتا ہے، آسمانوں میں جاتا ہے. سائنس میں ہم بھی اسکول میں پڑھے تھے، دھوپ میں پانی اڑ کر کے جاتا ہے، پھر جمع ہوتا ہے، پھر بارش میں آتا ہے. یہی ہے نا یہ واٹر سائیکل کا جو نظام ہے، ایواپوریشن اس کو کہتے ہیں. یہ سب سے پہلے جو سائنسدان نے برنارڈ پیلیسی نام کا اس نے دیا، اور وہ بھی 1580 میں، 16ویں صدی میں. اب آؤ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، وہ آسمان جو ہر چیز کو واپس پھر سے کھینچ لیتا ہے. پانی ہم برساتے ہیں اور پھر اس کو لوٹا دیتے ہیں. یہ ایواپوریشن کا، واٹر سائیکل کا جو مسئلہ ہے، یہ جو فنڈا ہے، یہ قرآن میں موجود ہے. مجھے بتاؤ اے سائنس کے اسٹوڈنٹس، کیا قرآن ہائیڈرولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن ایمبریولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن آسٹرونومی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن آسٹرولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ کیا قرآن بایولوجی کی بات نہیں کر رہا ہے؟ فزیولوجی کی بات کر رہا ہے. قرآن ہر فزیولوجی میں یہ دوران خون جو ہوتا ہے. ابھی آج ایک بچے نے مجھے سوال کیا فزکس پڑھنا کیسا ہے حضرت، اس میں الگ الگ تھیوریاں ہیں. میں اس کے لیے بھی بتا دوں، فزکس قرآن میں موجود ہے. فزکس کا ایک بہت بڑا فنڈا یہ ہے کہ ایٹم یہ تقسیم نہیں ہوتا. پہلے سے لوگوں کا خیال تھا ایک ذرہ ہوتا ہے. 14 صدیوں تک لوگ یہ مانتے تھے ایک لاسٹ کوئی چیز ہوگی، اس سے لاسٹ تو کوئی کچھ نہیں ہوگا نا. جیسے ذرہ، ایک چھوٹا سا ہلکا ذرہ، وہ نہیں تقسیم ہوگا. فزکس والوں نے یہ ثابت کیا نہیں، ذرہ بھی تقسیم ہوتا ہے، ایٹم کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے. یہ فزکس کا فنڈا ہے، یہ فزکس کی تھیوری ہے. اور قرآن کہتا ہے لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا في کتاب مبین. اللہ فرماتا ہے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چھوڑے گا نہیں. ہاں ذرے سے چھوٹی بھی ہو، ذرے سے بڑی بھی ہو. سب سے پہلے عرب میں قرآن نے یہ کہا ذرے سے چھوٹا، ایٹم سے بھی چھوٹی چیز ہو سکتی ہے. اور 14 صدیوں کے بعد فزکس والے کہہ رہے ہیں کہ ایٹم بھی تقسیم ہو سکتا ہے. یہ فزکس ہے جو قرآن پاک میں ہے. بہت سارے علوم ہیں میرے عزیزوں، میں گنانے لگوں. اخیر میں تمہیں صرف 2 چند باتیں عرض کروں گا. کیلکولیشن آتا ہے نا، بہت سارے تو 10ویں میں میتھس میں ہی فیل ہوتے. میتھس لو نکالو. آج میں تمہیں قرآن کا میتھس بتاتا ہوں. سب اپنے ہاتھوں میں کیلکولیٹر لے کر کے بیٹھو. میں حساب بولتا جاتا ہوں اور کرتے جانا ہوں کہ قرآن کے مثل کوئی دوسرا کیوں نہیں لا سکتا. میں تمہیں بتاؤں ایسی اس کے اندر ترتیب ہے، اللہ نے ایسا بنا کر کے رکھا ہے، ممکن ہی نہیں ہو سکے گا، ممکن ہی نہیں ہو سکے گا. ایک بڑے سائنسدان نے تحقیق کیا اور کمپیوٹر میں ڈال کے چیک کیا ہے بار بار. اس نے 1965 میں یہ تحقیق ہوئی تھی. میں آپ کو اس کے متعلق بتاتا ہوں. اس میں جو الفاظ ذکر ہوئے ہیں نا قرآن میں،
وہ یوں ہی نہیں ہے کوئی بیان آ رہا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے اس میں قصے بھی ہیں، زمانے ماضی کی خبریں بھی ہیں، انبیاء کے تذکرے بھی ہیں، معاشرے میں ہونے والے ان کے اوپر عذابات کا بھی ذکر ہے۔ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے، ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے، اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کا قصہ، یہ سب ہے نا۔ یہ کچھ قصے بیان کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی فضیلت بیان کی، کچھ حلال بیان کیے، کچھ حرام بیان کیے۔ حرام چیزیں کیا کیا ہیں، حلال چیزیں کیا کیا ہیں، تمہیں کرنا کیا ہے، نہیں کرنا کیا ہے، یہ پورا ٹاپک ہے قرآن کا۔ لیکن اس میں جو بھی ورڈ یوز ہوا ہے نا، وہ پورا کا پورا حساب کے کیلکولیشن سے فٹ بیٹھتا ہے۔ کیلکولیشن اٹھاؤ، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، دنیا کا علم رکھنے والے جانتے ہیں پوری روئے زمین پر خشکی کتنی ہے اور تری کتنی ہے، پانی کتنا ہے اور زمین کتنی ہے، سب کو معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے؟ تو سنو، سائنس یہ کہتا ہے کہ 70% پانی ہے اور 30% کیا ہے؟ زمین ہے، خشکی ہے۔ یہی ہے تقریباً، تحقیق سب کی یہی ہے۔ قرآن پاک میں 2 لفظ آئے ہیں، البر۔ البر کا مطلب ہوتا ہے سوکھا، اور البحر کا مطلب ہوتا ہے سمندر۔ البر لفظ، یہ لفظ اللہ نے 13 مرتبہ پورے قرآن میں بیان فرمایا۔ البحر یہ تقریباً 32 مرتبہ آیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے میں حساب کروں گا تو اب کچھ لوگ سو جائیں گے، لیکن قرآن میں بیان کر رہا ہوں۔ آج یاد رکھنا، آج میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، کوئی اس کو توڑ سکے تو توڑ دے، آ جائے کوئی بھی۔ بر کا ذکر 13 مرتبہ، بحر کا ذکر 32 مرتبہ، دونوں کو ملائیں تو 45 ہوتا ہے۔ جلدی جلدی حساب کرنا، ٹائم بہت کم ہے، باہر روکنے والے بھی ہیں۔ تو یہ دونوں 45 ہوتے ہیں۔ 100% اگر کائنات ہے، 100% اگر پوری دنیا ہے، تو 100 کا پرسنٹیج نکالو 45 میں سے، 45 رکھو اور اس کے بعد 32۔ 100% کا 45 دونوں ملا کے 45 ہوا، اس کے بعد پرسنٹیج پہلے 32 نکالو گے، اس کے جواب میں تمہارا کیلکولیشن دے گا 70، اور 13 ہے نا۔ یہ بر کا ذکر، سوکھائی کا ذکر 13 ہے۔ 13 کو بھی 100 انٹو 45 انٹو یہ پرسنٹیج نکالو گے، 13 ڈالو، وہاں پر آپ جب دیکھو گے تو 29.9 آتا ہے۔ یعنی قرآن اپنے الفاظ میں بھی بیان کر رہا ہے کہ بر، خشکی کا ذکر اللہ نے 30% مرتبہ فرمایا، بحر کا ذکر اللہ نے 70% مرتبہ فرمایا۔ یہ قرآن یوں ہی نہیں آیا ہے، اچانک نہیں آئی چیز، اس کی ایک ایک لفظ میتھ سے ایسی میچ ہے۔ اب کچھ الفاظ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا جوڑ کر کے رکھا، دنیا آخرت۔ اپوزٹ میں اگر آپ کو پوچھوں گا تو آپ بتا دیں گے دنیا کا اپوزٹ کیا ہے؟ آخرت ہے نا۔ فرشتہ ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ شیطان۔ فرشتہ سب سے نیک، شیطان سب سے برا۔ اور موت، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، موت کا اپوزٹ حیات ہے۔ نفع، فائدہ، اس کا اپوزٹ بہت اچھے۔ کفر، اس کا اپوزٹ ایمان۔ اب یہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہے ہیں، 2 ورڈ میں نے اپوزٹ آپ کو بتائے۔ دنیا ایک لفظ ہے، اس کو پورے قرآن میں اگر گنو گے آپ 115 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے۔ دنیا کا کتنی مرتبہ؟ 100۔ پورا قرآن اٹھا کر کے سورہ فاتحہ سے والناس تک اس کا اپوزٹ ورڈ ڈھونڈو گے، آخرت، یہ بھی 115 مرتبہ ہی ذکر ہوا ہے۔ اور اس کے بعد آگے جاؤ گے، شیطان کو کل 88 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، شیطان کا لفظ۔ اور اس کا اپوزٹ اگر ملائکہ پورے قرآن میں ڈھونڈو گے تو صرف 88 مرتبہ ہی ملے گا۔ نفع کو اگر تم پورے قرآن میں ڈھونڈو گے تو تقریباً 50 مرتبہ اللہ نے ذکر کیا۔ اس کے بدلے میں جو فساد ہے، شر ہے، اس کا بھی آپ دیکھو گے تو 50 ہی مرتبہ ذکر ہے۔ قرآن یوں ہی نہیں آیا، میتھس کا ایک ایسا ربط ہے کہ توڑ نہیں سکو گے۔ موت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 145 مرتبہ کیا، پھر پورے 30 پارے کھول کے دیکھو، حیات کا لفظ بھی 145 ہی بار ہے۔
معمولی نہیں ہے اس طرح سے. کفر کا لفظ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟